اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی سب پکار رہے ہوں گے، سورج سوا نیزے پر آ کر چمکتا ہوگا، زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، ماں بیٹے سے بھاگے گی۔ اس وقت کون ہوگا جو آرام میں ہوگا، راحت میں ہوگا، سکون میں ہوگا اور چین میں ہوگا؟ وہ جتنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوگا اتنا ہی سکون اور چین میں ہوگا۔ اور کون ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب؟ وہ خوش نصیب جو زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہوگا۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کتنے انداز سے پیش ہوتا ہے؟ میں ایک دفعہ پڑھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دفعہ پڑھا میں نے درود پاک کس انداز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ پیش کیا گیا، بارگاہ رسالت میں پیش ہوا۔ ایک فرشتہ بارگاہ رسالت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تعینات ہے۔ اس فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی درود پڑھے وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ کچھ فرشتے سیر و سیاحت کر رہے ہیں، وہ گشت کرنے والی فوج ہیں، پیٹرول کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، اور جو بھی درود پڑھتا ہے یہ وہ درود لیتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر پیش کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے ڈاکے کی طرح یا کوریئر کی طرح کہ سارا دن کی ڈاک اکٹھی کی اور شام کو لے گئے۔ نہیں، اتنی سپیڈ ہے اس فرشتے کی کہ ایک دفعہ درود پڑھو گے لے کر جائے گا، پھر واپس آئے گا، پھر لے کر جائے گا۔ یہ سننے کے بعد ذرا سوچو، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے تو آپ نے سنے ہیں نا۔ یہ 2 کی روایت ہے، 5 کی بھی روایت ہے، 60 کی بھی روایت ہے۔ ایک بندے کے ساتھ 60 فرشتے بھی ہوتے ہیں، ناک پر ہیں، منہ پر ہیں، ناک میں کوئی خطرناک چیز جانے سے روکتے ہیں۔ 5 کی روایت بھی ایک بندے کے ساتھ 5 فرشتے ہیں۔ الٹے ہاتھ والا جو ہے، بائیں ہاتھ والا، وہ تو برائیاں لکھ رہا ہے، سیدھے ہاتھ والا وہ نیکیاں لکھ رہا ہے۔ ایک فرشتہ سینے کے سامنے ہوتا ہے جو کہ انسان کو نیکی پر ابھارتا ہے، نیکی کی تلقین کرتا ہے۔ ایک پشت پر ہوتا ہے پیٹ کی طرف جو کہ برائی سے روکتا ہے۔ ایک پیشانی کے سامنے ہوتا ہے فرشتہ، یہ پیشانی کے سامنے والا جب ہم درود پڑھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کرتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعمال پیش ہوتے ہیں، تو وہ جو مزال پر فرشتہ ہے وہ بھی درود پیش کر رہا ہے، جو سیر و سیاحت کر رہے ہیں وہ بھی درود پیش کر رہے ہیں، یہ پیشانی والا بھی درود پیش کر رہا ہے۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے! تو کیسی بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود خود بھی سنتے ہیں اور فرشتہ بھی پیش کر رہا ہے۔ کیوں؟ یہ درود پڑھنے والے کی حوصلہ افزائی ہے کہ تیرا درود فرشتے کی زبان سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سنتے ہیں تو یہ فرشتہ کیوں پیش کرتا ہے؟ تو یاد رکھو، اللہ بھی تو عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کا علم بھی غیر متناہی ہے، کوئی حد نہیں ہے اس کے علم کی، سب جانتا ہے۔ ہر وہ بیج جو پھوٹتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہر وہ بچہ جو پیدا ہونے کے بعد آنکھ کھولتا ہے اللہ کے علم میں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ فرشتے نیکی اور بدی کیوں لکھ رہے ہوتے ہیں؟ جب اللہ کو سب پتہ ہے تو بس حکیم کی حکمت پر نہیں جاتے، اتنی تحقیقاتیں نہیں کرتے، چپ کر کے بعد اب درود و سلام پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب میں آخر میں آپ کو یہ بتاتی جاؤں کہ درود و سلام پڑھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو آئیے آج نیت کر لیتے ہیں کہ دیکھو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کتنا درود شریف پیش ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا! اگر پتہ چل جائے ابھی کے ابھی ہمارا خط یا ہمارا کوئی جملہ ملک کے وزیر اعظم کو ملا ہے، خوشی تو ہوگی، بڑا آدمی ہے، لیکن یہ بات کہ ہمارا درود خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا ہے، تو بتائیے اس سے بڑھ کر خوشی کی بات کیا ہے؟ نیت کریں کم از کم روزانہ 313 مرتبہ درود کو اپنی عادت بنائیں۔ درود جب بھیجا جاتا ہے زبان سے ہماری تو فرشتے چڑھاتے ہیں اسے عرش بری پر۔ شکریہ۔